انسان جیسے جیسے مہذب اور تعلیم یافتہ ہوتا گیا ویسے ویسے اس کی طرز زندگی میں بھی فرق آتا گیا۔ انسان کے رہن سہن میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ جدت آتی گئی۔ انسان نے روزمرہ استعمال ہونے والی چیزوں کو بھی جدید کر دیا۔ ایسے ہی لفظ چمپی کب شیمپو میں تبدیل ہوا، اس کی تاریخ بھی یقیناً آپ کو حیران کر دے گی۔ تو چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شیخ دین محمد 1759 میں ہندوستان کے شہر پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب برطانیہ سے انگریز ہندوستان میں آ کر بس رہے تھے، لیکن دین محمد نے اپنا الٹا راستہ اختیار کیا اور وہ جا کر برطانیہ میں بس گئے۔ انہوں نے نہ صرف برطانیہ کو اپنا گھر بنا لیا بلکہ لندن میں ہندوستان کافی ہاؤس کے نام سے ایک ریسٹورانٹ بھی کھول لیا، جسے برطانوی سرزمین پر پہلا ہندوستانی ریسٹورانٹ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ لیکن شیخ صاحب نے اسی پر بس نہیں کیا۔ ان کے کریڈٹ میں ایک اور چیز ہے جو ان کے نام سے کہیں زیادہ مشہور ہے، وہ ہے انگریزی زبان میں لفظ شیمپو کی شمولیت۔ بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ شیمپو کو پہلی بار شیخ دین محمد نے متعارف کروایا تھا۔ ایسا کیوں ہوا اور کیسے ہوا، جانتے ہیں۔ دین محمد کا تعلق حجاموں کے خاندان سے تھا۔ ان کی پیدائش کا زمانہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور کا تھا۔ ان کی پیدائش سے 2 سال پہلے انگریزوں نے پلاسی کے میدان میں سراج الدولہ کو شکست دے کر ہندوستان میں اپنے پنجے گاڑ دیے تھے۔ جب ان کی عمر 5 سال کی ہوئی تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے مغل فوج کو بھی شکست دے دی۔ ایک تجارتی کمپنی نے مغل بادشاہ کو نیچا دکھا دیا اور اس فتح کے ساتھ ہی انگریزوں نے پورے ہندوستان پر نظریں جما دی۔ اس دوران بہت سے ہندوستانیوں کو عافیت اسی میں نظر آئی کہ وہ انگریزوں کے ساتھ لڑنے کے بجائے ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ یہی کام دین محمد کے خاندان نے کیا۔ پہلے ان کے والد اور بھائی انگریز کی فوج کا حصہ بنے، پھر دین محمد بھی 11 برس کی کچی عمر میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج میں بھرتی ہو گئے۔ یہاں ان کا کام جنگ لڑنا نہیں تھا بلکہ فوج کیمپ میں اپنے پیشے کی مناسبت سے مختلف خدمات انجام دینا تھا، جن میں مالش اور چمپی وغیرہ شامل ہے۔ دین محمد کے والد تو جلد ہی چل بسے، لیکن وہ ترقی کرتے کرتے صوبیدار کے عہدے پر جا پہنچے۔ انگریزوں کے ساتھ طویل عرصہ گزارنے کے بعد دین محمد بھی انہی کے رنگ میں رنگ گئے اور بظاہر دوسرے ہندوستانیوں سے الگ تھلگ ہو گئے۔ ایک دفعہ تو لوگوں نے انگریزوں کا ساتھ دینے کی پاداش میں ان پہ حملہ بھی کر دیا۔ وہ بمشکل تمام جان بچانے میں کامیاب رہے۔ دین محمد نے انگریزوں کے ساتھ خوب وفا نبھائی اور کئی شہروں میں ان کے ساتھ رہے۔ 1783 میں دین محمد نے فوج کی نوکری سے استعفیٰ دے دیا اور ہندوستان چھوڑ کر آئرلینڈ چلے گئے۔ غالباً انہیں خطرہ تھا کہ کہیں ایک بار پھر ان پہ حملہ نہ ہو جائے۔ آئرلینڈ پہنچ کر انہوں نے ایک آئرش خاتون جین ڈیلی سے شادی کر لی۔ اسی دوران انہوں نے دی ٹریولز آف دین محمد کے نام سے کتاب لکھی، جس میں انہوں نے اپنی زندگی کے مختلف تجربات اور سفروں کی تفصیلات بیان کی۔ انہیں ہندوستان کا وہ پہلا سفر نامہ نگار بھی قرار دیا جا سکتا ہے جس نے یورپ کے بارے میں لکھا۔ 1807 میں دین محمد اپنے خاندان کے ہمراہ آئرلینڈ سے آ کر لندن میں بس گئے۔ اس وقت تک لندن ایک بین الاقوامی شہر بن چکا تھا۔ دین محمد نے اسی ماحول سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بالکل الگ نوعیت کا تجربہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ہندوستان کافی ہاؤس کے نام سے ایک ریسٹورانٹ کھول لیا، جس کا مقصد انگریزوں کو ہندوستانی کھانوں کے ذائقے متعارف کروانا تھا۔ انہوں نے پہلی بار انگریزوں کو حقے سے بھی روشناس کروایا۔ ان کا ریسٹورانٹ برطانیہ میں قائم ہونے والا پہلا ہندوستانی ریسٹورانٹ تھا۔ بدقسمتی سے یہ ریسٹورانٹ چل نہیں سکا۔ دین محمد نے لندن کو بھی خیر بات کہا اور اس کے بعد شہر برائٹن کا رخ کیا۔ برائٹن آ کر انہوں نے ایک اور تجربہ کیا۔ انہوں نے اپنے خاندانی پیشے کو اپنا کاروبار بنایا۔ انہوں نے ایک حمام کھول لیا جس میں جڑی بوٹیاں ملے پانی سے غسل کروایا جاتا اور اس کے بعد مخصوص قسم کے تیلوں سے مساج اور چمپی کی جاتی۔ انگریزوں کے لیے ایک نیا تجربہ تھا۔ دیکھتے دیکھتے یہ کام چمک گیا اور جلد ہی شہر کے دولت مند دین محمد کی خدمات حاصل کرنے لگے۔ دین محمد نے زبردست کاروباری سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اخباروں میں اشتہارات دینا شروع کر دیے اور یہیں سے شیمپو کی کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔ دین محمد کی چمپی جلد ہی دور دور تک مشہور ہو گئی۔ ان کا کاروبار اس قدر تیز چلا کہ انہوں نے اپنے حمام کی کئی شاخیں کھول لیں،
دین محمد کی چمپی کے شاہی خاندان کے لوگ بھی گنگانے لگے۔ یہی لفظ چمپی بگڑ کر انگریزی لفظ شیمپو بن گیا اور آج بچے بچے کی زبان پر ہے۔ شیخ دین محمد تاریخ کا وہ کردار ہے جو گوگل ڈوڈل کی بھی زینت بن چکے ہیں۔ چمپی سے شیمپو تک کا سفر آپ کو کیسا لگا یہ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔